کرو, ایسا انہیں ہوا میں چھوڑ دو. تو ہمیں پلاننگ کرنا ضروری ہے, گول بنانا ضروری ہے. اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے, ہم گول پہ توجہ نہیں دیں گے, تو ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ عمل نہیں کرتے. گول سیٹنگ بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو لوگ مینجمنٹ کے کچھ کورسز کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے گول سیٹنگ کا ایکرونیم ہے سمارٹ, SMART. جو لوگ مینجمنٹ کے کورسز کیے ہوئیں گے اسے کہتے گول سیٹنگ سمارٹ, SMART. لیکن میں خود ایک نیا ایکرونیم میں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ استعمال کیجئے ایکرونیم اسلامک, ISLAMIC. ہے اسلامک. مطلب آپ جو بھی گول آپ کا ہے, آپ دیکھیے کیا وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. جو بھی گول آپ سیٹنگ کر رہے ہیں وہ میچ ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات سے اور صحیح حدیث کی تعلیمات سے. جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں قرآن میں, یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے صحیح حدیث میں, اس سے میچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناؤں گا. گول ہے اس کا, ویژن ہے, ایم ہے. کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے, حدیث سے میچ ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, خمر, نشے والی چیز, جوا کھیلنا, ڈیونیشن آف ایروز, بت پرستی, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اس سے دور رہو تاکہ آپ کو سفلتا ملے. تو یہ ایک شراب بنانا آپ کا گول ہوگا, لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور حدیث میں بھی ابن ماجہ کتاب نمبر 30 کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہ نمبر 1 ہے اسلامک. آپ کا گول اسلامک ہونا چاہیے, قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے, اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے صحیح حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے. نمبر 2 ایس مطلب اسپیسیفک. مطلب آپ کا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایک گرو اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان, بو اینڈ ایرو, تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے, اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ. یہ اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ. تو سب لوگ نشان تانتے ہیں. استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں سارے جنگل کو دیکھ رہا ہوں, اس میں کئی پیڑ ہے, ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے, اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے, اس پرندے کی آنکھ ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کیا دیکھ رہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے. استاد پوچھتے چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے؟ استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں دکھ رہا مجھے.
उस्ताद कहते तीर को छोड़ो, तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक। एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरति वक़िना अज़ाबिन नार, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांग रहे, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में दो चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक दिया है, दुनिया की चीज एक दिया है, और अने दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में दो चीजें हैं। तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, दो तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम 2/3 हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मानेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है। अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्परेरी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा। आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहाँ ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है
ہمارے مینجمنٹ گرو کہتے میں اس میں نہیں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں اپروپریٹ ہونا چاہیے. ایم مینس میجریبل. آپ کا جو گول ہے اس کو آپ ناپ سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں. اگر وہ گول میجریبل نہیں ہے تو گول آپ کا بے بنیاد ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے گا کہ مجھے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانا ہے. گول تو ہے اونچی عمارت، میجریبل ہے، ناپ سکتے کہ نہیں؟ اب تحقیق کریں گے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ. اس کا ہائٹ کیا ہے؟ 834 میٹرز. تو اسپیسیفک 834 میٹرز میجریبل ہے. 834 میٹر اونچی ہے برج خلیفہ دبئی میں، دنیا کے سب سے اونچی عمارت آج کی تاریخ. اگر آپ کو اس سے اونچی بنانا ہے تو 835 بنا دو، آپ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. تو میجریبل ہے، گول کو آپ ناپ سکتے ہیں. انٹینشن، نیت. آپ اگر جو گول حاصل کرنا چاہتے اس کی نیت ہونا چاہیے خصوصاً اللہ کی رضامندی. جو گول کے پیچھے آپ بھاگ رہے، جو گول کے پیچھے محنت کر رہے، اس کا انٹینشن، اس کی نیت ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب اسلام میں ہے، صحیح بخاری کے اندر پہلی کتاب، پہلا والیوم، پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیہ. آپ کے جو بھی عمل ہے آپ کے نیت پہ دار و مدار ہے. تو آپ کی نیت اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. اگر آپ کا انٹینشن اللہ کی رضامندی نہیں ہے تو آپ کا یہ گول صحیح نہیں ہے. اس انٹینشن. اور آخری ہے سی، اسلامک، ISLAMI، سی مینس کنسسٹنٹ. مطلب آپ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج میں پل میں تولا پل میں ماسا. کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، لگاتار. اور اللہ کے رسول فرماتے آپ کوئی بھی کام کرو، بھلے چھوٹا کرو، کنسسٹنٹ کرو، لگاتار کرو. چیریٹی بھی دیتے، کنسسٹنٹ کرو. ایسا نہیں کہ ایک دن دے دیے بعد میں پورے سال بھول گئے. تو اسلام میں جو چیز کنسسٹنٹ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ میں اس رمضان میں پورا قرآن مجید پڑھوں گا. تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے 30 دن ہے، 30 پارے ہے، 30 جز ہے، میں ہر روز ایک جز پڑھوں گا، ہر روز ایک پارا پڑھوں گا. انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں گے. آپ 2-3 دن پڑھیں گے پھر بند کر لیں گے تو کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ کو قرآن مجید کا حفظ کرنے کا آپ اپنے دل پہ لیں گے تو ہر روز میں 5 پیجز حفظ کروں گا، یا 3 پیجز یا 2 پیج، جو بھی ہے. کنسسٹنسی. تو آپ کے گول میں اگر کنسسٹنسی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے. تو یہ تھا ایکرونیم اسلامک. اور ہمارے مینجمنٹ گرو ایک لفظ ہے، مینجمنٹ ٹریننگ بہت ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے کئی کتابیں لکھی گئی، کئی کورسز اویلیبل ہے. وہ ایک انسان کی مثال دیتے اکثر. اس کا نام ہے، اس لڑکی کا، ولما روڈولف. اس مجمع میں کس نے نام سنا ہے ولما روڈولف کا؟ ہاتھ اوپر کرو. ولما روڈولف. ماشاء اللہ، ایک جن بھی ولما روڈولف کا نام نہیں. مطلب آپ نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا ہے. اچھی بات ہے، قرآن میں اچھا مینجمنٹ ہے، تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے. لیکن جو شخص مینجمنٹ کورس کیا ہے، MBA کیا ہے، اسے ولما روڈولف کا نام تو معلوم ہونا چاہیے. میں نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا،
میں تقریر کی تحقیق کر رہا تھا تو ولما رڈولف کو، میرا مینجمنٹ قرآن مجید ہے. ولما رڈولف ایک لڑکی تھی جس کو پولیو ہوا تھا، پولیو، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر زمین پہ رکھ ہی نہیں سکیں گی. وہ بریسز پہنتی تھی، پولیو والے پہنتے، بریسز بولتے ہیں انگریزی میں، مطلب اپنے پیر پہ کوئی ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بریس. تو ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر اپنی زمین پہ نہیں رکھ سکتی. لیکن ان کی جو والدہ تھی، ان کی امی تھی، وہ بہت ماشاء اللہ، ان کا جو تھا حوصلہ. ان کی والدہ نے ولما سے کہا بیٹی آپ جو سوچنا چاہے سوچو، آپ کر پائیں گے. تو ولما بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کی سب سے فاسٹسٹ لڑکی بنوں بھاگنے کے ریس میں. سوچ سکتے، چل نہیں سکتے، اور وہ بولتی ہے مجھے دنیا کی، چل نہیں سکتی اور بولی بھاگیں گی تو بھی سمجھیں گے، دنیا کی سب سے تیز بھاگنے والی عورت بننا چاہتی ہوں. یہ مینجمنٹ گرو مثال دیتے ہیں، لیکن ان کا جو یہ ہے اچیویبل، تو اچیویبل تو ہے نہیں نا بھائی. تم پاؤں نہیں رکھ سکتے، چلنے کی کوشش کرو، بھاگنے کی، سب سے تیز بھاگنے کی. اس لیے بولتا ہوں میں یہ اچیویبل جو ورڈ ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں. اٹ شوڈ بی ایپٹ. تو 9 سال کی عمر میں ولما اپنے بریسز کو اتار دیتی ہے، بولتی میں یہ بریسز نہیں پہنوں گی. اور 13 سال کی عمر میں وہ پہلی بار بھاگنے کے دوڑ میں لڑکیوں کے ساتھ ریس میں انٹر کرتی ہے، اور وہ آتی ہے لاسٹ. پھر بھی وہ کنسسٹنٹ تھی، نہیں میں پھر بھی کوشش کروں گی. اتنی کوشش کرتی ہے کہ سن 1960 میں اولمپکس میں اس کو 3 گولڈ میڈل ملتے، 100 میٹرز، 200 میٹرز، 400 میٹرز. جس لڑکی کو پولیو تھا، یہ دنیا کا ہسٹری کا ریکارڈ ہے، پولیو کی لڑکی عام صحت مند لڑکیوں کے ساتھ بھاگتی ہے، اور 1960 کے اولمپکس میں 3 گولڈ میڈل ملتے. فاسٹسٹ وومن آن دی ارتھ ان 1960، 100 میٹرز، 200 میٹرز، 400 میٹرز، 100 میٹر کی دوڑ، 200 میٹر کی دوڑ، 400 میٹر کی دوڑ. تو اس کی مثال لے کے لوگ اس کی مثال دیتے ولما رڈولف. ہم یہ مثال کو اگر دیکھیں گے اسمارٹ کی طرف سے، اسپیسیفک، بالکل اسپیسیفک ہے کہ مجھے دنیا کی فاسٹسٹ لڑکی بننا ہے. میجریبل، ہاں 100 میٹر ڈیش کا ابھی ریکارڈ کیا ہے، لڑکیوں کا 10 سیکنڈ ہے یا 9 سیکنڈ ہے. میجریبل، مجھے اس سے کم کرنا ہے. اچیویبل، اچیویبل تو لگتا نہیں، اس لیے بولتا اچیویبل صحیح نہیں ہے. اللہ کی مدد ہے تو جو اچیویبل ہے وہ بھی اچیویبل ہو سکتا ہے. آر، ریزنیبل، یہ اسمارٹ ہے، اسلامک بعد میں آؤں گا میں. ریزنیبل، از اٹ ریزنیبل؟ اور آخری میں ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ، اگر آپ کو ریس میں دوڑنا ہے تو آپ 25 سال کے اندر ہونا چاہیے. آپ 40 سال کے بننے کے بعد تو دوڑ نہیں سکتے، 25 ہوئے گا، 26 ہوئے گا، 30 ہوئے گا، اس سے زیادہ نہیں. تو ٹائم باؤنڈ ہے. اگر آپ اسلامک ایکرونیم اتریں گے، اسلامک، تو ولما رڈولف کو اگر اسمارٹ میں اچھے نمبر ملیں گے، اسلامک میں کتنے نمبر ملیں گے؟ کیا یہ گول اسلامک ہے؟ کیا قرآن مجید کے خلاف ہے، یا قرآن مجید اس کو اپروو کرتا ہے؟ قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے، ہم کہیں گے آپشنل. ہائی مارکس نہیں ملیں گے، لیکن خلاف تو نہیں، بھاگنا حرام نہیں ہے. لیکن کوئی اسلامک بینیفٹ نہیں اس میں، تو ایوریج. اسپیسیفک، بالکل اسپیسیفک تھا. لوکریٹو، پروفیٹیبل دنیا میں، آخرت میں تو 0. آپ اگر سب سے اچھے بھاگنے میں جنت میں نمبر 1 ملیں گے آپ کو، کیا پہلے انٹری تھوڑی ملیں گی؟ آپ اگر بھاگنے میں اچھے ہیں تو کیا جنت کے دروازے پہ پہلے پہنچیں گے؟ بالکل نہیں. اس دنیا میں پروفیٹیبل ہو سکتا ہے، گولڈ میڈل ملا، آخرت میں نو پروفٹ. اے اچیویبل،
اللہ کی مدد ہوئی تو اچیویبل. میجریبل میجر کر سکتے ہیں. ریکارڈ کیا ہے؟ 10 سیکنڈ اس سے کم کرو, 9 سیکنڈ اس سے کم کرو. آئے انٹینشن, کیا انٹینشن اللہ کی رضامندی ہے؟ مجھے لگتا تو نہیں, کیونکہ ولما ریڈولف مسلمان تو تھی نہیں, اللہ کی رضامندی کی وجہ سے تو بھاگی نہیں ہوئی. سی کنسسٹنسی تھی, تو مارکس اس کو ایوریج ملیں گے. ابھی ہم کمپیئر کرتے ایک ایسے شخص سے جس نے میری زندگی بدل دیا, اس کا نام ہے شیخ احمد دیداد. اور شیخ احمد دیداد کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ ایک مثال ہے. احمد دیداد صاحب, شیخ احمد دیداد جس سے متاثر ہوا, جس کے وجہ سے میں آج کھڑا ہوں, آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں,